अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू टीचिंग ऑनलाइन पर खैर मकदम है, खुश आमदीद। तो चलिए आज का हमारा जो ये वीडियो है वो बीपीएससी जो उर्दू है उसका ये दूसरा वीडियो, यानी कल का जो हमारा वीडियो था वो दरख्शां अव्वल पे मैंने अफसाना का वीडियो बनाया था, जो है आखिरी सबक, बाद पैमा की दिलरुबा कहानी, शायद, और इस तरीके से पूरे चांद की रात। जिन लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे वीडियो को जा करके देख लें हमारे यूट्यूब चैनल से। तो इस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं दरख्शां दोम यानी अफसाना। हम पहले अफसाना को पढ़ाएंगे, फिर नावल, फिर इस तरीके से जो है सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे। तो दरख्शां दोम की किताब में जो अफसाने लिखे हुए हैं वो है भाभी जान, फरार, कटी हुई शाख और आशियाना। देखिए भाभी जान, ये क्या है? अफसाना लग रहा है ना, कोई भाभी है, भाभी जान है, जिसके जो है भाभी जान की बात की। जी बिल्कुल, इसमें भाभी जान की बात की जाएगी। ये फरार, कोई लग रहा है ऐसा कि फरार हो गया है, भाग गया है। बिल्कुल इसमें कोई फरार हो जाता है, तो इस कहानी में मुख्तसर हम बताएंगे। कटी हुई शाख, ऐसा लग रहा है कि कोई शाख जो है, कोई दरख्त है, कोई ऐसी चीज़ है जो कट गया है कोई, बिल्कुल। और इस तरीके आशियाना लग रहा है कोई घर है, जिस घर के बारे में बात की जा रही है। तो बिल्कुल चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो भाभी जान, भाभी जान ये किन की लिखी हुई है? तो सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई है। सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई है। तो हम देखते हैं पहले सुहेल अजीमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान है और इनकी पैदाइश 1911 पटना में हुई। इनका जो आबाई वतन है सुहेल अजीमाबादी का वो शाहपुर बदौल है। इनकी वफात 1980 में हुई। और इनके जो 3 अफसानवी मजमूए जो मशहूर हैं वो 4 चेहरे, एलाव और आदमी के रूप। 3 अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? 4 चेहरे, एलाव, आदमी के रूप। अब चलिए इनका जो अफसाना जो किताब की किताब में है, दरसी किताब में, भाभी जान पे हम बात करते हैं। भाभी जान में जो किरदार है वो है रुकैया। रुकैया ये भाभी जान है, इसका सबसे अहम और जानदार किरदार जो है वो रुकैया का है। रुकैया का जो एक देवर है जिसका नाम अख्तर है। इस तरीके से एक बच्ची जो पढ़ने वाली होती है उसका नाम शिम्मी है। और रेहाना ये रुकैया की बेटी है। और जमीला ये अख्तर की शादी इससे होती है, यानी अख्तर इसको पसंद करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मुख्तसर में भाभी जान। भाभी जान को इसमें दिखाया गया है कि एक औरत जो है किस तरीके से जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर के वो अपनी जिंदगी के पहिए को आगे बढ़ाती है। तो भाभी जान एक अमीर घराने की, यानी रुकैया अमीर घराने की बच्ची रहती है। इसकी जो परवरिश होती है बहुत स्टैंडर्ड तरीके से होती है। लेकिन जब इसकी शादी एक सियासतदान से हो जाती है और वो सियासतदान किसी वजह से जेल चला जाता है, तो रुकैया जो भाभी है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से, बल्कि ट्यूशन पढ़ा करके, है कि नहीं, जो सिम्मी को 50 रुपये माहाना जो उनको मिलता है, इस तरीके से कॉलेज में पढ़ा करके वो अपनी ज़िंदगी को बसर करती है। उसका जो एक देवर अख्तर रहता है वो जब आता है तो भाभी जान उसको चाय वगैरह पिलाती है और अख्तर से बड़े सलीके से जो है बात करती है। इस तरीके से शिम्मी है जिसकी ये रुकैया जो है वो मदद करती है। यहाँ तक कि रेहाना के लिए रुकैया भाभी जो है एक जेवर खरीदती है, लेकिन शिम्मी की पढ़ाई के लिए वो जेवर को बेच करके पैसा देती है। इस तरीके से जो है रुकैया, जब अख्तर जो है जमीला को पसंद करता है और इससे मोहब्बत हो जाती है, तो रुकैया जो है काफ़ी इनकी उसमें जो है मदद करके इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का काम करती है। तो इसमें दिखाया गया है कि एक औरत ने अपनी जिम्मेदारी को पूरे किस तरीके से जो है वो अदा करती है कि नहीं। तो ये मुख्तसर सी कहानी है भाभी जान। तो हमको ये याद रखनी है कि भाभी जान किसकी लिखी हुई है? सुहेल अजीमाबादी की। अब चलिए ये जो है सुहेल अजीमाबादी साहब जो है, इनका एक नावल भी है जो इन्होंने लिखा है, बेजड़ के पौधे। नावल क्या है? बेजड़ के पौधे। तो चलिए ये मुख्तसर आपको याद रखनी है। दूसरा जो है अफसाना वो है फरार। जी, फरार में जो अहम रोल है, जो किरदार है वो महमूद का है। और महमूद की शादी जुबैदा से होती है। और इस तरीके से महमूद का जो दोस्त है कमाल है, खालिदा है, अजीम है, जो स्कूल के साथी हैं। होता यूं है कि महमूद जो है
وہ ایک گھر میں رہتا ہے اور محمود کی جو والدہ ہوتی ہے، جو ماں، وہ بہت ہی سخت رہتی ہے. وہ ہمیشہ اپنے شوہر پر غصہ ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، کرخت آواز میں بولتی ہے. تو محمود کو دھیرے دھیرے اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، اس سے عورت سے گھٹن سی ہونے لگتی ہے. عورت گھٹن سی ہونے لگتی ہے. وہ پریشان ہو کر کے گھر سے جو ہے، جب 10 سال کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ گھر سے فرار ہو جاتا ہے. ایک اسکول میں جا کر کے تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے. وہیں پر ان کے دوست کمال، خالدہ، عظیم اس کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. لیکن محمود اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے ہوئے ایک بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اور وہ اونچے ڈگری پر جب پہنچ جاتا ہے اور نوکری ہو جاتی ہے، تب ان کا خیال آتا ہے کہ میں شادی کروں. شادی کرنے کے لیے زبیدہ نام کی لڑکی سے ان کی نسبت لگتی ہے. اور زبیدہ کے ساتھ جب محمود کی شادی ہو جاتی ہے، اور محمود جب جو ہے پہلی رات جب زبیدہ سے ملنے جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ پہلے ہی سے محمود کے دماغ کے اندر عورت ذات سے نفرت ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ فرار کے اندر یہ کہانی کو دکھایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کو اتنا سخت نہیں ہونی چاہیے، گھر کا ماحول کو بلکہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ فرار کو لکھنے والے کون ہیں؟ سید محمد محسن. ان کی جو پیدائش ہے وہ 1910 میں پٹنہ میں. کہاں پیدائش ہے؟ 1910 پٹنہ میں. سید محمد محسن کے والد کا نام محمد رشید. والد کا نام کیا ہے؟ محمد رشید. اور سید محمد محسن کی جو وفات ہے وہ 2002 دہلی میں. پیدائش 1910 پٹنہ اور وفات 2002 کہاں؟ تو دہلی میں. یہ یاد رکھنی ہے. اور سید محمد محسن ان کا جو ایک افسانوی مجموعہ ہے جنہوں نے دھوم مچا کر کے رکھ دیا ہے، وہ ہے انوکھی مسکراہٹ. یہ کافی مشہور ہوا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر انوکھی مسکراہٹ کو افسانے کی دنیا سے اگر نکال دیا جائے تو پھر افسانہ میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا. تو یہ انوکھی مسکراہٹ ایک جو ہے کافی مشہور ان کا افسانوی مجموعہ ہے. اور ان کا جو سید محمد محسن کا شعری مجموعہ ہے وہ ہے نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ اور زخم کے پھول. کیا ہے؟ نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ اور زخم کے پھول. یہ تینوں شعری مجموعہ ہے، یہ افسانوی مجموعہ نہیں ہے. نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، یہ شعری مجموعہ ہے. لیکن افسانوی مجموعہ ان کا کون سا ہے؟ تو انوکھی مسکراہٹ ہے. تو چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا افسانہ ہے وہ ہے کٹی ہوئی شاخ. کٹی ہوئی شاخ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ قمر جہاں کی. پیدائش قمر جہاں کی 1951-52 میں. کہاں؟ سمستی پور بزرگ دوار بستی میں. بزرگ دوار. کٹی ہوئی شاخ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ قمر جہاں کی. والد کا نام سید عطاء الحق. قمر جہاں کی جو پہلی کہانی ہے وہ جنون وفا ہے. ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں: چارہ گر، اجنبی چہرے، یاد نگر. اب کٹی ہوئی شاخ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ افسانہ مختصر سا سنیے. کٹی ہوئی شاخ میں ایک لڑکا رہتا ہے اور اس کا جو دوست ہے اس دوست کا نام اسد ہے. اس کتاب کے اندر اس جو ہے افسانے میں ایک لڑکے کا نام کیا ہے؟ وہ اسد ہے. اب یہ لڑکا جو کٹی ہوئی شاخ ہے کہ کٹی ہوئی لگڑا کٹا ہوا کہیں تھا. ہاں، یہ کسی ایک گاؤں میں پہلے تھا. ان کے اندر شوق ہوا کہ یار باہر جا کے گھوم کر کے آ جائے. یہ باہر جب جاتا ہے اور ہوائی جہاز پر بیٹھتا ہے اور وہاں ایئر جو ہے ہوسٹس وغیرہ وہ لوگ جو جب کھانا لا کے دیتی ہے ڈینر میں اور یہ میں خوب خوش ہوتا ہے. واہ کیا زندگی ہے. اور یہ شہر میں جا کر کے خوب مزے کی زندگی گزارتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جا کر کے ان کا خیال ہوتا ہے ارے یار مجھے تو گاؤں چلنی چاہیے. جب یہ گاؤں آتا ہے تو کٹا سا رہتا ہے. گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. ان کی جو ایک پہچان تھی بچپن میں، وہ گلیوں میں گھومنا، وہ کھیلنا، وہ چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ میں دور سا ہو گیا. یہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھ کر کے وہ کھانسی کر رہی، اور اس طریقے سے وہ پہلے والی جو تھی وہ نہیں. تو یہ اپنے آپ کو کٹا سا یہ لڑکا محسوس کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو اسد ہے، یہ لڑکا بہت ساری بات، راز و نیاز کی بات اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو کٹی ہوئی شاخ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ قمر جہاں کی لکھی ہوئی ہے. یہ کب جو ہے یہ ان کی پیدائش قمر جہاں کی 1952. کہاں؟ سمستی پور بزرگ دوار میں. قمر جہاں کی جو ہے پہلی کہانی جنون وفا ہے. قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے: چارہ گر، اجنبی چہرے، یاد نگر.
اب ہم دیکھتے ہیں اس درخشاں دوم کا جو آخری افسانہ ہے وہ ہے آشیانہ. وہ ہے آشیانہ. آشیانہ اس میں جو کردار ہے آشیانہ میں وہ برکت علی کا ہے، اور برکت علی کی بیوی جو ہے وہ ہے زرینہ، اور ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ہے سراج، اس کی بہو کا نام ہے عرفانہ، اور سراج عرفانہ کا جو بیٹا ہے وہ ہے عدنان فرحان. فرحان 5 سال کا، عدنان 9 سال کا. ٹھیک ہے. تو یہ آشیانہ بالکل برکت علی اور زرینہ مل کر کے ایک چھوٹا سا بلکہ ایک گھر بساتی ہے، اور بسانے کے بعد اس گھر میں خوب چہل پہل رہتا ہے. لیکن جیسے ہی سراج بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو سراج اور عرفانہ یہ بنگلور چلے جاتے ہیں، اور ان کی ایک جو بیٹی رہتی ہے ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے برکت کی. اور شادی ہونے کے بعد دولہا کچھ دن تک آتے ہیں، وہ بھی نہیں آتے، تو اس کا گھر سونا سونا سا ہو جاتا ہے. سراج اور عرفانہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، چلیے بنگلور ہمارے ساتھ رہیے گا. تو وہاں بنگلور جو ہے یہ برکت اور زرینہ وہاں چلی جاتی ہے. تو سراج اور عرفانہ اپنے باپ ماں کی کافی عزت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. لیکن رہتے رہتے 2 سال ہو جاتا ہے، اور 2 سال میں ان کا من تھوڑا سا ابھنے جیسا لگنے لگتا ہے کہ نہیں. مختصر میں بتا رہا ہوں. تو برکت زرینہ سے کہتا ہے کہ یار چلو ہم اپنے گاؤں چلتے ہیں، اگر تم کو چلنا ہے میرے ساتھ تو چلو. تو زرینہ ان کے ساتھ پھر گاؤں واپس آ جاتی ہے، اور پھر وہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور وہ گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بڑے اچھے اور سلیقے سے افسانے کے اندر باتوں کو سلیقے سے بیان کیا جاتا ہے. جب پڑھیں گے تو کافی آپ کو مزہ آئے گا. اس طریقے سے یہ جو آشیانہ کس نے لکھا، تو نگار عظیم نے. ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. آشیانہ کن کی لکھی ہوئی ہے افسانہ، تو نگار عظیم. نگار عظیم یہ ان کا نام ملکہ مہر نگار ہے. اور ان کا جو افسانوی مجموعہ یعنی نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ یہ ہے عکس. پہلا مجموعہ عکس جو 1990 میں شائع ہوا، اور دوسرا ہے گہن جو 1999 میں شائع ہوا. گہن. تو اس طریقے سے آشیانہ کن کا ہے، نگار عظیم ملکہ مہر نگار کا. تو آپ نے یہ مختصر سا جو ہے افسانے کو آپ نے 4 افسانے بھابھی جان فرار اور کٹی ہوئی شاخ اور آشیانہ کو مختصر طریقے پر آپ نے اس کہانی کو سنا. تو کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو؟ ضرور آپ اچھا لگے. ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں، اور ہمارے ویڈیو کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. تو اسی طریقے سے آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے. تو اجازت دیجیے اپنے بھائی شوکت علی کو. السلام علیکم.